عزیز دوستو، آج آپ کی خدمت میں جو واقعہ ہم لے کر پیش ہو رہے ہیں، یہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری کا واقعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کا پورا نام ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی قریشی ہے، آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 سے 661 تک حکمرانی کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور بعض مصنفین کے مطابق آپ سب سے پہلے مسلمان تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کا بڑے مشکل حالات میں ساتھ دیا، اور ابتدائی تمام جنگیں جو مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے ساتھ لڑی گئیں، آپ تقریباً تمام جنگوں میں شریک رہے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سن 656 میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اجتماعی فیصلے کے ذریعے سے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے دور خلافت میں خانہ جنگیوں کا شکار رہے، اور سن 661 میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی شخص نے آپ پر حملہ کیا، اور آپ یہ زخم کھا کر 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ آپ کی شجاعت، اولوالعزمی اور بہادری کے واقعات تاریخ اسلام کے چہرے کا جھومر ہے۔ اسی سلسلے میں یہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری کا پیش کیا جا رہا ہے۔ غزوہ خندق میں عرب کا بہت بڑا اور مشہور پہلوان عمر ابن عبد ود میدان میں آیا اور نعرہ زن ہوا، ہے کوئی لڑنے والا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے نہیں یہ عمر ہے؟ 2 مرتبہ اس کے بعد پھر عمر نے مبازر طلبی کی۔ ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ کہہ کر بٹھا دیا۔ اب کی بار حضرت علی نے کہا، میں لڑوں گا اگرچہ وہ عمر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اپنی شمشیر عطا فرمائی، پھر اپنا امامہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر ان کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ عمر کے سامنے پہنچے اور آپ کو پہچان نہ پایا، وہ کیونکہ وہ لوہے میں غرق تھا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں علی ہوں۔ وہ بولا، ابن عبد مناف؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب۔ عمر نے کہا، اے ابن اخی، کسی اور کو بھیج جو تجھ سے زیادہ مضبوط اور توانا ہو، میں تیرا خون بہانا نہیں چاہتا کیونکہ تیرا باپ میرا دوست تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، تیرا خون بہانے میں مجھے ذرا بھی تأمل نہ ہوگا۔ عمر کو غصہ آ گیا اور وہ لڑنے کو تیار ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں کس طرح مقابلہ کروں جبکہ تو گھوڑے پر سوار ہے اور میں پیادہ پا ہوں؟ میرے ساتھ تو بھی زمین پر آ جا۔ عمر گھوڑے سے اتر آیا، دونوں ایک دوسرے سے گتھ گئے۔ عمر نے وار کیا، حضرت علی کا سر مبارک زخمی ہو گیا، اور پھر حضرت علی نے وار کیا تو اس کی گردن اڑ کر دور جا پڑی۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری اور شجاعت مسلم ہو گئی۔ ایسے ہی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز ایک صحابی کو قلعہ یہود سر کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کوئی فتح نہ کر سکا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اللہ اسی کے ہاتھ پر ہمیں فتح دے گا۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا، آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی دونوں آنکھوں پر لگایا، پھر ارشاد فرمایا، یہ جھنڈا لو، آگے بڑھو جہاں تک کہ خدا تمہیں فتح دے دے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کامیابی کے لیے دستے دعا بلند کیے۔ حضرت علی جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور قلعہ کے نیچے پہنچے۔ قلعہ والے مقابلہ کے لیے نکلے، ایک بہادر سامنے آیا جسے آپ نے قتل کر دیا۔ پھر مقتول کا بھائی مقابلہ کے لیے آیا، اس نے آتے ہی زوردار حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور جھپٹ کر اس پر حملہ کر کے اسے بھی قتل کر دیا۔ آپ لڑ رہے تھے اور وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ خدا نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ پھر آپ نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے باندھ لیا۔ اس دروازے کا طول 80 بلش تھا۔ اس کے اٹھانے کی 60 آدمیوں نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فرط قوت اور فرط شجاعت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ 2 واقعات تھے جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت، بہادری، اولوالعزمی اور بلند ہمتی کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ اصحاب تھے جو اس ہمت
اور اس مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، جو دین اسلام کے غلبے کا سبب بنے۔ اور اللہ رب العزت اس لیے جماعت صحابہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔